جات میں کس قدر لذتیں ہیں، دعاؤں میں افطار کی رقتیں۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک کی اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک کی اس پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ جہنم کی آگ اور منافقت جیسی صفت سے مامون ہے، اور بروز قیامت اسے شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دعائی افطار کا آغاز ہوتا ہے۔ آئیے ہم اپنے سلسلے کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ، تو ہی مالک بغر و بر ہے، یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ، تو ابدی ہے، تو ازلی ہے، تیرا نام علیم و علی ہے، تو ابدی ہے، تو ازلی ہے، تیرا نام علیم و علی ہے، ذات تیری سب سے برتر ہے، یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ، وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے، تسبیح ہے ہر خشک و تر ہے، یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ، خلقت جب پانی کو ترسے، رم جھم برکھا برسے، ہر ایک پر رحمت
کی نظر ہے یا اللہ ہو یا اللہ ہو اللہ یا اللہ ہو یا اللہ بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش دے تو سگے عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ ہو یا اللہ ہو اللہ یا اللہ ہو یا اللہ جل جلالہ وجل شانہ وجل ذکرہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شعبان المعظم کا مبارک مہینہ اپنی بہاریں لوٹا رہا ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی آتا ہے. اسی مناسبت سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے. مشہور ولی اللہ حضرت داتا گنج بخش سید علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار پر انوار لاہور میں ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی عقیدت رکھتے تھے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک روز سفر کرتا ہوا ملک شام میں مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ مبارکہ پر حاضر ہوا. وہاں میری آنکھ لگ گئی اور میں نے اپنے آپ کو مکہ شریف میں پایا. خواب میں آپ نے اپنے آپ کو مکہ شریف میں پایا. کیا دیکھتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ بنی شعبہ کے دروازے پر موجود ہیں اور ایک عمر رسیدہ شخص کسی چھوٹے بچے کی طرح اٹھائے ہوئے ہیں. میں نے فرط محبت سے بے قرار ہو کر میں آپ کی طرف بڑھا اور مبارک قدموں کو بوسہ دیا، اور دل ہی دل میں اس بات پر حیران بھی تھا کہ یہ ضعیف شخص کون ہے. غیب جاننے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری حیرانگی کی کیفیت جان گئے اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ ابو حنیفہ ہیں اور تمہارے امام ہیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا یہ خواب بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کے اوصاف شریعت کے قائم رہنے والے احکام کی طرح قائم و دائم ہیں. یہی وجہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر ان سے محبت فرماتے ہیں، اور آپ کو امام اعظم سے جو محبت ہے اس سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ جس طرح آپ علیہ السلام سے خطا ممکن نہیں، اسی طرح اللہ پاک اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم سے امام اعظم بھی خطا سے محفوظ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امام
امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی شان بلند ہے۔ معلوم ہوا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دلوں کے حالات بھی جان لیتے ہیں، کیونکہ خواب میں آپ نے سنا کہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں ایک سوال تھا کہ یہ کون سی ہستی ہے جس پر اتنا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا سوال کرنے سے پہلے ہی ان کا مطلوبہ جواب دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کے مزار پر حاضری دینا یہ بھی ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہے کہ داتا صاحب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ان کے مزار پر حاضر ہوئے تھے برکتیں حاصل کرنے کے لیے، اور وہاں پر کیسی برکت نصیب ہوئی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب میں دیدار ہو گیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو حنیفہ ہے، آپ کا نام نعمان ہے، اور ثابت آپ کے والد گرامی کا نام ہے۔ آپ 70 ہجری میں عراق کے مشہور شہر کوفہ میں پیدا ہوئے، اور 80 سال کی عمر میں 2 شعبان 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ معلوم ہوا آپ کا جو عرس ہے وہ 2 شعبان المعظم کو ہوتا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علامہ شعیب حریفش رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ امام اعظم کی ولادت باسعادت صحابہ اکرام کے مبارک دور میں ہوئی، اور تابعین کے دور میں آپ مفتی بن گئے۔ امام اعظم خوبصورت چہرے والے تھے، امام اعظم ستھرے کپڑوں والے تھے، امام اعظم اچھی خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے، امام اعظم بہت کرم فرمانے والے تھے، امام اعظم اپنے بھائیوں کی مدد فرمایا کرتے تھے، خیر خواہی کا جذبہ آپ کے اندر تھا۔ امام اعظم بہت بڑے عابد و زاہد تھے، یعنی بہت عبادت کیا کرتے تھے اور زہد و تقوی اختیار کیا کرتے تھے۔ امام اعظم اپنے علم سے ہمیشہ اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ امام اعظم کے اندر عاجزی اور انکساری کی صفت بھی موجود تھی۔ امام اعظم علماء سے محبت کرتے اور علماء کی قدر کیا کرتے تھے۔ امام اعظم عوام خاص سب پر شفقت فرمایا کرتے تھے۔ امام اعظم غریبوں اور مسکینوں کی خیرخواہی بھی فرمایا کرتے تھے۔ امام اعظم شفیق و مہربان اور ماہر استاذ تھے۔ امام اعظم بہترین مفتی تھے۔ امام اعظم شفیق و مہربان اور اچھے پڑوسی تھے۔ امام اعظم کسی کو تکلیف نہیں دیا کرتے تھے۔ امام اعظم قرض داروں کا قرض معاف کر دیا کرتے تھے۔ امام اعظم نیکی کا حکم دیتے اور برائیوں سے بچایا کرتے تھے، برائی سے منع کیا کرتے تھے۔ امام اعظم حق بات کیا کرتے تھے اور حق کے معاملے میں آپ ڈٹ جایا کرتے تھے۔ امام اعظم ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ کرتے تھے، اور امام اعظم کو کوئی تکلیف دیتا تھا تو آپ اسے معاف کر دیا کرتے تھے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ہم نے سنا کہ امام اعظم کتنی عظیم ہستی تھے اور آپ کے اوصاف کتنے بلند تھے۔ ہمیں بھی بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ ان کی جو خصوصیات بیان کی جاتی ہیں، بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بزرگان دین کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کے دن، ان کے ایام منائے جاتے ہیں، اور ان کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے
کیونکہ جب ہم نیک لوگوں کی سیرت سنتے ہیں تو پھر ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے بھی ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنا ہے. ان جیسا تو ہم نہیں بن سکتے لیکن ان کے اچھے اوصاف کو تو اپنا سکتے ہیں نا. تو اللہ پاک ہمیں ان بزرگان دین کی محبت بھی عطا فرمائے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیات کچھ بیان ہوئی. ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کی زیارت بھی کی تھی. جو کسی صحابی کا ایمان کی حالت میں کی زیارت کا شرف پاتا ہے اور پھر ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوتا ہے تو اسے تابعی کہتے ہیں. اور ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس زمانے کی تعریف فرمائی ہے ان میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا زمانہ ہے کہ حالات ظاہری کا جو آپ کا زمانہ ہے وہ، پھر صحابہ کرام کا جو زمانہ ہے، اور تیسرا زمانہ جس کی آپ نے تعریف فرمائی ہے وہ تابعین کا زمانہ ہے. تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے دور میں آپ پیدا ہوئے تھے، زیارت کی تھی صحابہ کرام کی، اور تابعین کے دور میں آپ کو وفات ہوئی. تو ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پسندیدہ زمانے ہیں ان دونوں زمانوں کو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پایا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ بے شک سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی صحابہ کرام اور پھر تابعین. تو اللہ پاک ہمیں امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات کر کے میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. حضرت علی بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عقل کا آدھے اعلی زمین کی عقل سے موازنہ یعنی مقابلہ کیا جائے تو آپ کی عقل غالب آ جائے گی. انسان کو اللہ پاک نے جو صفات، جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں عقل بھی ہے کہ اللہ پاک نے یہ عظیم نعمت ہمیں عطا کی ہے. یہ عقل ہی ہے جس سے ہم اچھے اور برے کا فرق کرتے ہیں، امتیاز کرتے ہیں. یہ عقل ہی ہے کہ جو نفع والی چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو عقل مند تو وہی ہے نا کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اتنا آخرت کی تیاری کی جائے. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہی ذہن دیا جاتا ہے کہ ہمیں خود بھی نیک بننا ہے، دوسروں کو بھی نیک بنانا ہے، اور آخرت کی تیاری کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے. اور آخرت کی تیاری تو نیکیاں کر کے ہوں گی، نمازیں پڑھ کر ہوں گی، ماہ رمضان کے روزے رکھ کر ہوں گی، نفلی روزوں کی کثرت کر کے ہوں گی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کر کے ہوں گی، ہمیشہ سچ بولنے سے ہوں گی، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے ہوں گی، ماں باپ کی خدمت کرنے سے ہوگی آخرت کی تیاری. اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے مناجات میں شامل ہو جائیے. گناہ کی کثرت کثرتوں بھر مار ہے، چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ، چھپ کے گناہوں
اظہار ہے تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا حشر میں بھی لاج رکھنا اللہ حشر میں بھی لاج رکھ لینا کہ تو ستار ہے نیکیاں پلے نہیں آقا شفاعت کیجئے آپ کی نظر کرم ہوگی تو بیڑا پار گیا آپ کی نظر کرم ہوگی تو بیڑا پار گئے ہے لمحہ گناہ کی کثرت تو بھر مار ہے کاش وہ ایسی مدینے میں کبھی تو مدینے میں کبھی تو حاضری یہ خبر آئے وطن میں مر گیا تار ہے یہ خبر کثرتوں پر مار ہے یا نبی عطار کو جنت میں دے اپنا جوان یا نبی عطار کو جنت میں دے اپنا جوان واسطہ صدیق کا جو واسطہ صدیق کا جو تیرا یار غار ہے واسطہ صدیق کا جو تیرا یار غار ہے لمحہ گناہ کی کثرتوں پر مار گئے غلبائے شیطان گئے نفس فطرت وار گئے ہر لمحہ گناہ کی کثرتوں بھر مار ہے
رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اے پروردگار، اے مالک و مولا، تیرے گناہ گار سیاہ کار بندے پھر تیری عالی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے مولا، ہم اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہیں، مولا ہم سب کے گناہ معاف فرما دے۔ اے پروردگار، اے مالک و مولا، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اے پروردگار ہم سب کی توبہ کو قبول فرما۔ اے پروردگار اس توبہ کو توبۃ نصوحہ بنا دے، ایسی توبہ جس کے بعد گناہ نہ ہو۔ اے اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اے پروردگار وہ کام کرنے کی توفیق دے جو تیری رضا والے ہوں۔ اے مولا آج ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر سنا۔ مولا یہ کتنے عابد و زاہد تھے، کتنے پرہیزگار تھے۔ اے مولا ہمیں بھی تقوی کی دولت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرما۔ اے پروردگار، اے مالک و مولا ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال آسان روزگار عطا فرما، جن کے گھروں میں پریشانیاں مولا دور ہو جائیں، سکون کی دولت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، روزہ افطار فرما لیجیے۔ دعاؤں میں افطار کی رقتیں